پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ خطے میں فرانس کی بدماشی، ترکی سے پنگا لے لیا، خطرناک فرانسیسی ہتھیار آرمینیا پہنچ گئے، ترکی پر الزامات کی بارش، ترک حکام نے بھی دبنگ اعلان کر دیا۔ جنگ میں تیزی آنے کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں کے لیے بھی خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جھڑپیں دنیا بھر کے لیے عالمی جنگ کے خدشات پیدا کر رہی ہیں۔ غیر مسلم قوتوں نے اس جنگ کی آڑ میں ترکی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ کیا آنے والے دنوں میں ترکی بھی ان ایکشن ہوگا؟ آج ہم آپ کو در پردہ حقائق سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری تصادم نے سنگین صورتحال اختیار کرنا شروع کر دی ہے۔ دفاعی ماہرین کے تمام خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ روس کے بعد اب فرانس نے بھی میدان میں اترنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ روز کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ترکی پر الزام لگایا ہے کہ وہ لاپرواہ اور خطرناک بیانات کے ذریعے آذربائیجان کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع علاقے نگورنو کاراباخ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ فرانسیسی صدر نے ایک بیان میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ترکی کے بیان کو لاپرواہ اور خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ترکی کی طرف سے یہ آذربائیجان کو بھڑکانے کی کوشش ہے تاکہ وہ متنازع علاقے پر قبضہ کرنے کا سوچنا شروع کر دے۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں تنازعہ فرانس اور ترکی کے تجارتی راستوں کی وجہ سے ہوا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے فرانسیسی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے لے کر اب تک آرمینیا کے تقریباً 2300 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس انکشاف نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور عالمی ماہرین سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ کیا فرانس بھی اس جنگ کا حصہ ہے۔ دوسری جانب ترک حکام نے فرانس کے رویے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اہم بیانات دینا شروع کر دیے ہیں۔ دوستو، ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا ہے کہ یہ بات کھلے لفظوں میں سب کے سامنے ہے کہ 30 سال سے کیے جانے والے کھوکھلے وعدے اور مبہم منصوبے مسئلہ کاراباخ کو حل نہیں کر سکیں گے۔ ترکی اور آذربائیجان کے درمیان سالوں سے فوجی تعاون کا سمجھوتا موجود ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ترکی کے معاملے میں داخل ہونے کی وجہ سے جھڑپیں شروع ہوئیں ایک پروپیگنڈے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی قوانین اور دونوں طرفہ سمجھوتوں کے دائرہ کار میں ہم آخر تک آذربائیجان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ مسئلے کے سیاسی حل کے لیے سب سے پہلے آرمینیا کا مقبوضہ علاقوں کو خالی کرنا ضروری ہے، لہٰذا یورپی سلامتی اور تعاون کمیٹی یعنی منسک گروپ اگر کوئی اپیل کر رہا ہے تو یہ اپیل اسے آذربائیجان سے نہیں آرمینیا سے کرنی چاہیے۔ آرمینیا کی حمایت میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے بیان کا بھی جائزہ لیتے ہوئے ترک صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا ہے کہ آرمینی قبضے کے معاملے میں فرانس غیر جانبدار نہیں ہے۔ اس سے قبل 1915 کے واقعات میں بھی اس نے غیر جانبدار نہ ہونے کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہی صورتحال امریکہ کے معاملے میں بھی ہے۔ ان کے ممالک کے بارے میں غیر جانبداری کا دعویٰ کرنا ناممکن ہے۔ اصل میں یہ ممالک ایسا کر کے آرمینیا کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں۔ اگر مذکورہ ممالک معاملے کو غیر جانبداری سے دیکھتے تو آرمینی فوجوں کا مقبوضہ علاقوں سے نکلنا ضروری تھا۔ آذربائیجان یہ جدوجہد اپنی زمین پر جاری رکھے ہوئے ہے، آرمینیا پر حملہ نہیں کر رہا۔ یہ کہنا کہ آذربائیجان نے کاراباخ پر حملہ کیا ہے، یہ سب جہالت اور آرمینی پروپیگنڈا کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوستو، زمینی حقائق کے مطابق اس وقت ترکی اور فرانس کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ اس سے قبل یونان اور ترکی کے تنازع پر بھی فرانس نے ترکی کو زبردست دھمکیاں دے رکھی ہیں، اور اب آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جاری جھڑپوں میں فرانس ترکی کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش میں ہے۔ یہاں آپ کو آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے حوالے سے یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ برطانوی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرانس نے خفیہ طور پر خطرناک کروز میزائلز آرمینیائی فوج کو فراہم کر دیے ہیں تاکہ وہ اس جنگ میں جیت سکے۔ یعنی اس وقت روس اور فرانس در پردہ رہ کر آرمینیائی فوج کو دفاعی ساز و سامان فراہم کرنے میں مصروف ہیں، جس کا ایک ہی مقصد ہے: ترکی، آذربائیجان اور مسلم دنیا کو تباہ کرنا۔ یاد رہے کہ سرکاری طور پر نگورنو کاراباخ آذربائیجان کا حصہ ہے،
جس پر آرمینیا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ آرمینیا کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔ جب سوویت یونین ایک ہوا کرتے تھے اور آرمینیا جب سوویت یونین کے ساتھ ملا تھا تو یہ پورا علاقہ ایک ہو گیا تھا۔ جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان اس وقت سوویت یونین کا حصہ ہو گئے تھے۔ جب 1991 میں روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو سب ممالک الگ ہو گئے۔ تب سے نگورنو کاراباخ پر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تنازعہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 1994 میں جنگ بندی ہو گئی۔ تب سے یہ نگورنو کاراباخ سرکاری طور پر آذربائیجان کا حصہ قرار پایا، جبکہ اس کا کنٹرول آرمینیا نے سنبھال رکھا ہے۔ دوستو، دوسری جانب آذربائیجان قدرتی وسائل سے مالا مال مسلم اکثریتی ریاست ہے، جو 90 کی دہائی میں روس سے الگ ہو کر آزاد ریاست بنی، جبکہ آرمینیا بھی روس، جارجیا، ایران، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان ایک لینڈ لاک نو آزاد ریاست ہے۔ اس خطے کی تاریخ، مذہبی اور نسلی حالات بہت الجھے ہوئے ہیں۔ آرمینیائی نسل کے لوگوں کا ترکوں سے تنازعہ پرانا ہے اور تاریخ ترک اور آرمینی قوم کے اپنے اپنے سچ جھوٹ سے بھری پڑی ہے۔ ترکی سے آرمینیائی نسل کے باشندے ہجرت کر کے فرانس میں آباد ہوتے رہے۔ آج اس تنازع میں فرانس کا جھکاؤ آرمینیا کی جانب ہے، جس کی وجہ بخوبی بھانپی جا سکتی ہے۔ فرانس آرمینی نسل کشی کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ آذری اور آرمینیائی آبادی کا تنازعہ صدیوں پرانا چلا آ رہا ہے۔ روس، ایران اور پھر روس اور عثمانی ترکوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے تحت 19ویں صدی سے ہی ہزاروں آرمینیائی باشندوں کو آذربائیجان میں آباد کرایا گیا۔ اس قسم کی سیاسی آبادکاریوں کا لازمی نتیجہ نئے اور پرانے باشندوں کے درمیان معاشی کشمکش کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ آرمینیا کی ریاست جدید ریاستوں میں تو اس قدر پرانی نہیں سمجھی جا سکتی، لیکن قدیم آرمینی ریاست دنیا کی قدیم ترین ریاستوں اور آرمینیائی قوم قدیم ترین اقوام میں ضرور شمار کی جا سکتی ہے۔ قدیم مادر وطن کا تصور اور اس تصور کو جدید معاشی اور سیاسی صورتحال میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دوستو، دوسری طرف ترکی اور مسلم اکثریتی آذربائیجان ہے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف برادرانہ تعلقات ہیں، بلکہ قدرتی وسائل کے لیے بھی ترکی اور آذربائیجان کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ ترکی کی حالیہ خارجہ پالیسی سے صاف نظر آتا ہے کہ خطے میں ایک نیا مسلم بلاک بنے گا جو کہ ترک بلاک ہی ہوگا۔ فی الحال ملائیشیا، ترکی اور پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر ترکی کھل کر آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ممالک کی خارجہ پالیسی کا جھکاؤ بھی اسی طرف ہوگا۔ دوسری طرف روس اور فرانس آرمینیا کے ساتھ ہیں، لیکن روس کے آذربائیجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ شام میں کھلے ہوئے محاذ کے ساتھ اگر ان دونوں ممالک کے درمیان یہ تنازعہ زور پکڑتا ہے تو حالات کسی بڑی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ بغور دیکھا جائے تو عالمی جنگ اول اور دوم میں جو معاہدے کیے گئے اور معاملات کو جس طرح الجھا کر چھوڑا گیا، اس کے بعد دیر پا عالمی امن ممکن نہیں رہا۔ دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔